السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صاحب جی ٹی وی اور میرا نام ہے محمد عبداللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملواتے ہیں جو پاکستان کے شہر قصور کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے، بعد ازاں لاہور تشریف لے آئے۔ ان سے اللہ نے ایک ایسا دینی کام لیا ہے جسے سن کر ہر مسلمان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ناظرین، انہوں نے ایک سال کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری کے معروف عرفان القرآن اردو ترجمہ کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ سفر کیسے کیا، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جانتے ہیں انہی سے۔ آپ کے ذہن میں اس عظیم اور متمرک کام کا خیال کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صاحب جی ٹی وی کا ممنون ہوں، جن کے نمائندے عبداللہ میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں۔ تو سوال ان کا بڑا ضروری ہے کہ اس خطے میں جہاں ہم رہتے ہیں یہ لہندہ پنجاب کہلاتا ہے۔ چڑھدا پنجاب میں انڈیا کے پاس ہے، تو چونکہ قرآن پاک سارے کائنات کے اندر زبانیں بولنے والوں کے لیے ہے، راہ ہدایت ہے، تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سوچا اور دیکھا کہ میں زیادہ عربی پہ تو میرا عبور نہیں ہے، تو ترجمہ میں نے سلیکٹ کیا مجدد رواں صدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا، جو عرفان القرآن کا ترجمہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے اور مقبولیت عام حاصل کر چکا ہے۔ تو اس کی میں نے اجازت کے لیے کینیڈا میں ان کے جو سیکٹری ہیں ضیاء الحق راضی، ان سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب کو بتائیں کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ عرفان القرآن اردو ترجمے کو پنجابی ترجمہ میں لے آؤں۔ ان سے ایک تو اجازت لے دیں، دوسرے دعا کرا دیں۔ فوراً جواب آیا کہ آپ یہ بات سن کے خوش ہوئے ہیں اور دعا بھی کر دی ہے۔ بس اس کے اجازت ملتے ہی میں نے کام شروع کر دیا، بلکہ اللہ نے کروا دیا۔ تو پھر رات دن اللہ نے کام لیا ہے، صحت تندرستی بھی دیے رکھی ہے، اور اس کے کرم سے ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ بس انسان کے ذہن میں جو اللہ پاک بات ڈالتے ہیں، پھر اس کے عملی صورت بھی وہ ذات اپنی اسباب اور ذرائع پیدا کرتی رہتی ہے۔ چودھری محمد اشرف صاحب، آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی میں ہی کس وجہ سے کیا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ پیدائش تو پنجابی گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے یہ بزرگوں کی زبان ہے، چاہے وہ بابا بلے شاہ صاحب ہوں، خواجہ فرید ہوں، شاہ حسین ہوں، وارث شاہ ہوں، یہ بھرا پڑا ہے ذخیرہ پنجابی زبان میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اردو ہماری قومی زبان تو بن گئی، لیکن علاقائی زبان کو ہم نے گھروں سے ہی نکال دیا۔ اب بچے بھی ماں بولی نہیں بولتا ہے، پنجابی نہیں بولتے۔ تو پنجاب کی اتنی مٹھاس ہے اس زبان میں، اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ اس کو بزرگوں کی زبان ہے، اس میں پھر میں نے کوشش کی، یعنی پوچھا ادھر ادھر سے، ریسرچ کی کہ عرفان القرآن کا ترجمہ بین الاقوامی زبانوں میں تو ہو چکا ہے، بے شمار ہو چکا ہے، علاقائی زبانوں بلوچی، سندھی وغیرہ میں بھی ہو چکا ہے، بنگلہ دیش وہ بھی ہو چکا ہے، پنجابی میں نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک نے وہ جو میری سوچ تھی اس کو اور تحرک دیا، اور میں وہ اجازت سے شروع کر دیا، جیسے پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اس وجہ سے کہ ماں بولی ہمارے گھروں سے نکلی کیوں ہے۔ اب میں آپ کی تحدیث نعمت کے لیے آپ جو عبداللہ صاحب نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فیڈ بیک کے لیے نا میں نے تھوڑا واٹس ایپ پہ ترجمہ بھیجنا شروع کر دیا دوست احباب کو، چند ایک کو۔ اچھا۔ انہوں نے فیڈ بیک یہ دی کہ ہم نے اپنی اماں بوڑھی کو سنایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ مجھے اور چیز انسپائر کر گئی۔ پھر جو بھی کوئی صحت کے حوالے سے رکاوٹ آتی تھی، میں اور نہ وقت کا، نہ نیند کا، نہ کوئی آرام کا، نہ کہ گھر کام کاج کا، میرے گھر والوں نے بھی الحمدللہ تعاون کیا، مجھے کوئی زیادہ نہیں الجھایا کاموں میں،
تو ہول ٹائم لگا رہا الحمدللہ. یہ بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ صاحب جی ٹی وی کے ناظرین کے لیے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو آپ بھی پازیٹیو تھنکنگ کریں سوچیں تو اس کو جت جائیں, اللہ پاک کامیابی دیتے ہیں. جو میں اچھا, آپ نے یہ اشرف اسلامک لائبریری قائم کی ہے, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ میں بھی چونکہ اس دھرتی کا باسی ہوں تو اکثر آپ دیکھا ہے آپ نے, یہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی ہے, فوڈ فار تھاٹ ہے. اتنی کالونیاں بن گئی, آبادیاں بن گئی, دور دور بن گئی. گریب بیلٹ جو تھی اس داتا حضور کی دھرتی کی, وہ ساری اب جو سبزیاں وغیرہ بیچتے اور فصلیں اگتی تھیں وہ ساری کی ساری اب وہ خالی پڑی ہیں, سوسائٹیاں بن گئی ہیں. تو میں کچھ تجسس میں رہتا ہوں. میں کئی سوسائٹی والوں کو جو اس کے کرتا دھرتا تھے, پراپرٹی کا کام کرتے, میں ان سے سوال یہ کرتا کہ آپ نے اتنی گراؤنڈ بنا دی, اتنی سنیمے بھی بنا دیے, اتنے ہال بنا دیے, شادی ہال بنا دیے, اسپتال بھی بنا دیے, کیا قبرستان کے لیے بھی جگہ چھوڑی ہے؟ وہ نہیں جی نزدیکی قبرستان ہے وہاں چلے جاتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور پھر ہم اللہ کے بندو, ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم اہل کتاب ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی کتاب سے دور اگلی نسل کو بھی دور کر دیا آپ نے. اور چیزیں بنائی انہیں, لائبریریاں نہیں ہیں. تو میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اس میں بھی پوچھا میں نے مینجمنٹ سے, لائبریری کوئی نہیں ہے, لائبریری کوئی نہیں. تو یہ خیال میرے ذہن میں آیا. چودھری محمد اشرف صاحب, آپ پہلے قصور میں رہائش پذیر تھے, بعد میں آپ لاہور تشریف لے آئے. آپ کتنے عرصے سے لاہور میں رہ رہے ہیں؟ محترم عبداللہ صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ جو ہر بندے کی اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے, اس میں سننے والوں کے لیے کئی چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں. تو جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے الحمدللہ ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں. والدہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اور والد میرے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, اور والدہ بھی شب بیدار تھیں الحمدللہ. تو وہ جب ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی جب ان کی گود میں پرورش پائی, اور قرآن پاک بھی انہی کی صحبتوں میں اللہ پاک نے جوڑا دین کی طرف. اور دنیاوی تعلیم کے لیے بھی وہ نیا پاکستان بنا تھا, بہت کم لوگ تھے جو, اور کم مدارس تھے جہاں سے لوگ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو مجھے بھی میرے والدین کی خواہش کے مطابق دور تھا ایک دور اسکول, وہاں کیا. پھر قریبی قصبے میں ہائی اسکول کیا. تو اب ظاہر ہے آگے تو ہائی اسکول تک ختم ہو گیا کام, تو کوئی نہ کوئی کسی کام پہ لگ جاتے ہیں. میرے والدین کی خواہش تھی کہ بیٹا ہمارا چونکہ پرومزنگ ہے, اچھی پرفارمنس دے رہا ہے, تو ان کو جو بھی ہے ہمارے ذرائع مالی کم ہیں, تو پھر لاہور داخل ہو گئے. لاہور داخل ہونے کے بعد ظاہر ہے رہائش کے لیے گھر چاہیے تھا. ٹاؤن شپ نئی آبادی تھی, وہاں کسی دوست نے ایک 5 مرلے کا گھر میرے لیے خرید لیا, جبکہ میں کرائے میں رہتا تھا. ناظرین, انہوں نے ایک عظیم کام سر انجام دیا ہے. قرآن پاک کا اردو سے پنجابی میں ترجمہ لکھا ہے, وہ بھی اپنے ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ اجر دے, اور اس لائبریری جو بنانے کا مقصد ہے ہماری نوجوان نسل کو علم کی راہ دکھانے کے لیے جو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی منزل میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.